عالمین اللہ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء کونین کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر برادران اسلام، آج ہر طرف فلسطین پر ہونے والے ظلم اور اسرائیلی بربریت کے بارے میں لوگ تبصرے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی امن کی بات کر رہا ہے تو کوئی جنگ کی بات کر رہا ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذہن نشین کر لینا چاہیے، جسے امام بخاری صحیح البخاری میں نقل کرتے ہیں، یا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو، اے ایمان والو تم دشمن سے ملنے کی خواہش مت کرو، دشمن سے لڑنے کی آرزو مت کرو۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ تَعَالَى الْعَافِيَّةَ، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے رہو، خیر اور سلامتی کا رب العالمین سے سوال کرتے رہو۔ جنگ رب سے مانگنی نہیں ہے، اور اگر بالفرض حالات ایسے بن جائیں کہ کافروں کا ظلم و ستم، ان کی بربریت حد سے بڑھ جائے، تو پھر رب کے حکم کے مطابق ان کو جواب دینا اور ان کو روکنا، یہ بھی رب تعالیٰ کا حکم ہے اور ایک بندہ مومن کے ایمان کی علامت اور پہچان ہے۔ صحیح البخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، جسے آپ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، اور جب میدان جنگ میں تمہارا آمنا سامنا ہو جائے، تمہاری دشمن سے ملاقات ہو جائے، تو پھر جو تکلیفیں آتی ہیں، جو مصائب آتے ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، ان پہ صبر کا مظاہرہ کریں۔ یہ نہیں کہ آپ دشمن کے سامنے آ گئے، تھوڑی سی تکلیف پہنچی، میدان جہاد کو چھوڑ کر بھاگ گئے، وہاں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، چاہے تمہارے بچے ہی کیوں نہ کٹ جائیں، تمہارے دوست احباب ہی کیوں نہ کٹ جائیں، لاشوں کے لاشیں ہی کیوں نہ گر جائیں، تو اپنے صبر کا مظاہرہ کر کے ڈٹے رہنا ہے۔ وَاعْلَمُوا إِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، یاد رکھو، جانے رکھو کہ اللہ نے جنت تلواروں کے سائے میں رکھی۔ یعنی جب میدان جنگ میں جاؤ تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا، پھر تم لوگوں نے جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے، رب کے دشمنوں سے لڑتے رہنا ہے، یا فتح پاؤ گے یا شہادت پا کے رب کی جنتوں میں داخل ہو جائے۔ دشمن کے ساتھ جنگ کے لیے ہمیشہ ایک مومن کو تیاری میں رہنا چاہیے۔ کسی وقت بھی کیسے بھی حالات ہوں، بندہ مومن کو میدان جہاد کے لیے، قتال کے لیے، اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اپنی تیاری مکمل رکھے، لیکن اللہ سے ساتھ ساتھ عافیت کا سوال ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو حکم دیا، سورۃ توبہ ہے، سورہ انفال ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ
تیاری کس قسم کی ہے؟ قوت کن چیزوں کی ہے؟ ایک ہے افرادی قوت، مجاہدین کی تیاری ہے، مجاہد تیار کرنے ہیں، فوجی دستے تیار کرنے ہیں، وہ فضائی ہوں، وہ بری ہوں، وہ بحری ہوں، ہر قسم کی فوج آپ کے پاس ہونی چاہیے، افرادی قوت آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ساز و سامان کی، جہاد کے لیے جو ساز و سامان ہوتا ہے، اسلحہ کی ضرورت ہونی چاہیے۔ اس زمن میں تمہارے پاس غوری بھی ہونے چاہیے، شہید بھی ہونے چاہیے، ہدف بھی ہونے چاہیے، F-16 بھی ہونے چاہیے، F-17 بھی ہونے چاہیے، مگ بھی ہونے چاہیے، دنیا کی ہر وہ چیز جس سے تم دشمن کو شکست دے سکتے ہو، وہ چیز تمہارے پاس ہونی چاہیے۔ یہ قوت رب العالمین نے ہمیں اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، یہ اسلحہ کی قوت، یہ طاقت رب نے بڑھانے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور ان سب سے بڑھ کے جو قوت اور طاقت ہونی چاہیے وہ ایمانی قوت اور طاقت ہونی چاہیے۔ جتنی زیادہ ایمانی قوت اور طاقت ہوگی، جتنا مضبوط ایمان ہوگا، اتنا ہی زیادہ دشمن پہ انسان غالب آتا ہے، مومن غالب آتا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر بے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی۔ کہ کافر کا بھروسہ اسلحہ کے اوپر ہے، جبکہ مومن کا بھروسہ رب کی ذات کے اوپر ہوا کرتا ہے، اور یہی رب نے قرآن میں کہا، وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، غالب تم ہی رہو گے، فاتحہ تم ہی رہو گے، فتح تمہارا مقدر ہوگی اگر تمہارے پاس ایمان کی دولت ہو۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی ہی فتح تمہارے نصیب میں ہوگی۔ ایک صاحب ایمان فوجی، ایک صاحب ایمان مجاہد کی اللہ نے بازوؤں کے اندر کتنی قوت رکھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید رب العالمین نے ارشاد فرمایا، إِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صابرون يغلبوا 200، اگر تم میں سے 20 لوگ ایسے ہوں جو صاحب ایمان ہوں اور صبر کا مظاہرہ کرنے والے ہوں اور میدان جہاد کے اندر ڈٹ جانے والے ہوں، 20 بندے 200 کافروں کے اوپر غالب ہیں، ایک مومن 20 کافروں کے اوپر غالب ہے۔ طریقے اسلام کا مطالعہ کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، تھوڑی تھوڑی جان والے، تھوڑے تھوڑے جسم والے صحابہ کرام 100 کافروں کو انہوں نے مار دیا، ایک بندے نے 100 کافروں کا سفایا کیا ہے۔ طریقے اسلام میں ایسے بے شمار واقعات۔ آپ طریقے اسلام کی ہسٹری کو دیکھ لیجیے، اسلام کی ہسٹری کو آپ دیکھ لیجیے، جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں اور جن جنگوں میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی ہے، مسلمانوں کی تعداد کافروں سے کم رہی، ہمیشہ کم رہی، اور ایک موقع پر غزوہ حنین کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، کافر تھوڑی تعداد میں تھی، فتح کافروں کے حصے میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت اہل ایمان جو تھے وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ سارے نئے نئے مسلمان تھے اور جنگ کے لیے جا رہے تھے، جیسے ہی حملہ ہوا سب ادھر کوئی ادھر بھاگ گیا، کوئی ادھر بھاگ گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے کہہ رہے تھے، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، انا النبی لا کذب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، جھوٹا نہیں۔ پھر آہستہ آہستہ صحابہ آپ کے ارد گرد جمع شروع ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ قرآن مجید میں اس انداز میں کھینچا ہے کہ اس وقت تمہیں تمہاری تعداد نے خوش کر دیا کہ آج ہم بہت زیادہ ہیں، کافروں پہ غالب آ جائیں۔ اللہ نے تمہارے اس عقیدے کو ختم کر دیا اور تمہیں یہ شعور دلایا، فتح اور شکست رب کے ہاتھ میں ہے۔ رب تعالیٰ پہ ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنے ہی تم فاتح بنو گے، اتنے ہی تم غالب رہو گے۔ آپ غزوہ بدر کو دیکھیے، 313 تھے، مقابل میں 1000 تھے، اللہ نے
مسلمانوں پر بار بار یلغاریں کیوں کر رہے ہیں؟ کبھی کشمیر کے مسلمانوں پہ ظلم کیا جاتا ہے تو کبھی برما کے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، کبھی عراق، کبھی شام، کبھی فلسطین کے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج ہم حقیقی معنوں میں ایمان والے نہیں رہے، آج ہم حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں رہے۔ رب نے جو قرآن میں آج کے اس دور کا نقشہ کھینچا ہے، وَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَكْثَرُهُمْ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ ایمان والوں کی اکثریت ایسی ہے جو کلمہ پڑھنے کے باوجود، ایمان رکھنے کے باوجود مشرک ہے۔ آج کے مسلمان کو دیکھ لیجیے، در در کا بھکاری نظر آتا ہے، 1 کلومیٹر کے بعد اس کا ایک رب سے نظر آتا ہے جو اس کی حاجات کو پورا کر رہا ہے، جو اس کی مشکلات کو پورا کر رہا ہے۔ در در پہ جھکنے والا، در در پہ اپنی جبین نیاز کو جھکانے والا، جو در در پہ جھک جائے گا وہ کسی کو ڈرانے کے قابل نہیں ہے۔ دنیا اس سے نہیں ڈرتی جو مردوں سے ڈرنے والا ہو، جو مردوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والا ہو، وہ بھلا زندوں کو کیا شکست دے سکتا ہے؟ یہ رب کا فیصلہ ہے، جب تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، جب تمہارا توکل رب کی ذات پہ ہوگا، جب تم اپنے خالق و مالک کے گن گاؤ گے، پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آج امت مسلمہ نے جہاد جیسی عظیم عمل کو، جہاد جیسی عظیم سنت کو، قتال فی سبیل اللہ کو ترک کر دیا تو اللہ نے ذلت و رسوائی اور کافروں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ نبی علیہ السلام کے 2 فرمان سماعت فرمائی۔ پہلا فرمان ابو داؤد شریف میں ہے، آپ نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم سودی کاروبار کرنا شروع ہو جاؤ گے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، جانوروں سے محبت کرنا شروع ہو جاؤ گے، جانور تمہارا مشغلہ بن جائیں گے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، کھیتی باڑی سے تم محبت کرنا شروع ہو جاؤ گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور تم جہاد کو چھوڑ دو گے، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الذُّلَّ، پھر اللہ تمہارے اوپر ذلت کو تمہارا مقدر بنا دے، ذلت تمہارے اوپر مسلط کر دی جائے گی۔ لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم، اس وقت تک تم اس ذلت سے چھٹکارا نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم لوٹ کے واپس اپنے اسی دین کی طرف آئے۔ علم جہاد کو بلند کر دو، اور جب علم جہاد بلند کرو گے اللہ ذلت اور رسوائی کو تم سے ختم کر کے تمہیں دوبارہ دنیا کے اندر عزت عطا فرمائے۔ اس حدیث کو دیکھ لیجیے، سودی کاروبار آج پوری امت مسلمہ، کیا پوری دنیا ہی سودی کاروبار کی گرفت کے اندر ہے، سودی بینکنگ نظام کے اندر ہے، کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے، اور جانوروں سے محبتیں ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے، کتوں کو لے کر لوگ پھر رہے ہیں، ان کو واک کروا رہے ہیں، ان سے پیار اور محبت ہو رہا ہے، ماں باپ کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، مساجد سے پیار نہیں ہے، مساجد کے دروازے سے گزر جاتے ہیں، واش روم کرنے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں، لیکن مسجد سے پیار نہیں، جانوروں سے پیار، کھیتی باڑی سے پیار ہے۔ کسان کھیتی باڑی میں کھڑا ہے، اپنے کھیت میں کھڑا ہے، اذانیں ہوتی جا رہی ہیں اور وہ اپنے کام کے اندر مشغول ہے، اپنی کھیتی سے محبت ہے، اس کو جہاد کو چھوڑ دیا، اس لیے اللہ نے ذلت کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ سیدنا ثعبان رضی اللہ عنہ کی حدیث، اس حدیث کو بھی امام ابو داؤد سنن ابی داؤد میں نقل کرتے ہیں، فرمایا نبی علیہ السلام نے یوشک الامم ان تدع علیکم، تمہارے اوپر ان قریب امتیں ٹوٹیں گی، گروہ تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے، کیسے؟ ان تدع علیکم کما تدع العقلۃ الی قصعتها، جس طرح بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹتا ہے، جس طرح بھوکا آدمی دسترخوان پہ کھانے کو پکڑتا ہے، اس طرح
میں ہمیں بیان فرمائی ہے کہ اس وقت تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ تم بہت زیادہ ہوں گے۔ فرمایا اللہ کے رسول پھر ہماری یہ حالت کیوں ہوگی؟ یہ کافر لوگ ہم پر ٹوٹیں گے کیوں؟ فرمایا تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری آ جائے گی۔ وہن، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تم لوگ دنیا سے محبت کرو گے اور موت کو ناپسند کرو گے۔ آج ہم میں سے ہر ایک کی حالت یہی ہے کہ دنیا کے پیچھے دوڑنے لگا رہا ہے۔ کوئی مولوی ہے تو اس کی دوڑ بھی یہی ہے، میرا دنیا میں مقام بن جائے، میرے پاس پیسہ بینک بیلنس آ جائے، میرے پاس گاڑی ہو، میرے پاس ہر دنیا کی نعمت ہو۔ دنیا کے حصول کے لیے ہر بندہ اسی دو دو کے اندر لگا ہوا ہے، دنیا سے محبتیں کرتا جا رہا ہے اور اپنی آخرت کو بھولا ہوا ہے۔ وہ کراہیت الموت، آج کسی کو کہہ دیں اللہ تمہیں اچھی موت نصیب فرمائے تو وہ انسان دوسرے کے گل پڑ جاتا ہے، اس سے لڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ توبہ توبہ کری، توبہ توبہ۔ کیوں؟ آپ نے موت کا منہ سے نکال دیا۔ تو موت کو اس قدر ہم ناپسند کرتے ہیں، جبکہ مومن کے لیے موت بہتر ہے، اور شہادت کی موت کے تو کیا کہنے ہیں۔ اللہ نے شہید کے لیے جنت میں 100 درجے رکھے ہیں، جنت کے 100 درجے اور 100 کے 100 اپنے شہید کے لیے بنائے ہیں۔ آج ہم نے موت کو ناپسند کیا، آج ہم نے جہاد کو ناپسند کیا، تو ذلت و رسوائی اور کافر امتیں، کافر گروہ، کافر ممالک آج ہمارے اوپر حملہ آور ہوئے۔ اس لیے جذبہ جہاد بیدار کرنا چاہیے۔ ہر مومن مسلمان کے دل میں رب کے لیے کٹ مٹنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر یاد رکھ لیجئے کتنی سخت وعید ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم صحیح المسلم میں نقل کرتے ہیں، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا من مات ولم يعظ ولم يحدث به نفسه، جس بندے کی موت اس حالت میں آئی کہ اس نے رب کے لیے قتال نہ کیا ہوا، رب کے لیے لڑائی نہ کی ہوئی، کوئی کسی غزوے میں وہ شریک نہ ہوا، ولم يحدث به نفسه، اور نہ اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں جہاد پہ جاؤں، قتال کروں، آپ نے فرمایا ماتا علی شعبۃ من نفاق، یہ بندہ ایمان کے اوپر نہیں بلکہ نفاق کے اوپر اس کی موت ہو۔ یہ بندہ منافقت کی موت مر رہا ہے کہ جس کے دل میں یہ جذبہ بھی پیدا نہیں ہوا کہ میں اللہ کے لیے قتال کروں، اللہ کے لیے لڑوں، اللہ کے لیے مر مٹوں۔ ایسا بندہ نفاق کی موت مرے گا۔ دوسری حدیث آپ نے فرمایا اصابہ اللہ بقارعۃ، جس کے دل میں نہ جہاد کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، نہ اس نے جہاد کیا، اللہ موت سے پہلے اس کو سخت مصیبت کے اندر مبتلا کر دیتا۔ آج ہم دیکھ لیجئے معیشت ہماری تباہ ہے، کاروبار ہمارے تباہ ہو گئے۔ کرونا کو ہی لے لیجئے، یہودیوں کے اوپر کوئی کرونا نہیں ہے، یہ کرونا صرف ہے تو مسلم ممالک کے اندر ہے۔
جن کے تباہ ہونے کا تمہیں ڈر ہے، فرمایا اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول و جہاد فی سبیلہ ہی اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہو گئی، فتربصوا، پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، اللہ تمہارے اوپر اپنا عذاب بھیجے۔ جذبہ جہاد بیدار رہنا چاہیے۔ اللہ جس وقت بھی موقع دے اللہ کے لیے لڑنے کے لیے نکل جانا چاہیے۔ اللہ آپ کا بھی حامی و ناصر ہوگا، آپ کے گھر والوں کا بھی حامی و ناصر ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں جی مر گیا تو پچھلوں کا کیا ہوگا؟ پچھلوں کا رازق رب ہے، پچھلوں کے رزق کا ذمہ رب نے لیا ہے۔ کیا گھر میں جوان موتیں نہیں ہوتی؟ کیا گھروں سے جوان جنازے نہیں اٹھتے؟ کیا گھروں سے بوڑھوں کے جنازے نہیں اٹھتے؟ کیا گھروں سے بچوں کے جنازے نہیں اٹھتے؟ اگر اٹھتے ہیں تو پھر رب کے لیے جو مرتا ہے کیا رب اس کے ورثاء کو کافی نہیں ہوگا؟ اللہ کے لیے جو قربانیاں دے دیتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ تو جذبہ جہاد بیدار رکھنا ہے۔ جذبہ جہاد بیدار کیسے ہوگا؟ جب خلیفہ وقت سے وقت کے حکمران کی طرف سے یہ آرڈر آ جائے کہ ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے، جنگ کے لیے مجاہدین کی رضاکاروں کی ضرورت ہے، سر پہ کفن باندھے میدان جہاد میں حاضر ہو جائیں، ہم حاضر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر کے لیے صحابہ سے مشورہ مانگا تو صحابہ کس طرح اپنے اظہار محبت فرما رہے ہیں۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول جو آپ بار بار یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم جہاد کیسے کریں، باہر نکل کے کریں یا مدینے میں رہ کر کریں، تو فرمایا اللہ کے رسول ہم تو وہ ہیں کہ آپ اگر ہمیں اور مجھے سریہ تک پہنچنے کا حکم دے تو ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے، اگر آپ ہمیں سمندروں میں کودنے کا حکم دیں تو ہم سمندروں میں کود جائیں گے، اور ہماری زبان پہ کبھی ایسی بات نہیں آئے گی وَلَا نَقُولُ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيل، جیسے بنی اسرائیل کے لوگوں نے موسیٰ سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا، دونوں جا کے لڑو، جب فتح ہو جائے گی پھر ہمیں بتانا، ہم آ جائیں گے۔ اللہ کے رسول ایسی بات کبھی آپ ہماری زبان سے نہیں سنیں گے۔ آپ جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہم اپنے خون کو بہائیں گے۔ سیدنا سعد رضی اللہ، سیدنا انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی سیرت کو اٹھائیے، یہ بھی غزوہ بدر میں جب شریک ہوئے تو اس فتح کے بعد غزوہ احد آتا ہے۔ غزوہ احد میں جب یہ افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا تو یہ اپنی قوم انصار سے مخاطب ہو کے کہنے لگے، اے میری قوم کے لوگوں، موتوا علی ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دین پہ تمہارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا تم بھی اسی دین کے اوپر کٹ جاؤ، اب زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میدان جنگ میں جاؤ، انس بن نضر کو دیکھو کس حالت میں ہے، یہ شہزادے تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، اب میدان جہاد میں ہیں، زخمی حالت کے اندر چور ہیں اور جسم کے اوپر 80 سے زائد زخم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام جب ان تک پہنچا تو کہا اللہ کے رسول سے کہنا میں اپنی قوم کی طرف سے ان کی غلطی کی آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور اللہ کے رسول سے کہہ دینا کہ جو وعدے اللہ نے ہمارے ساتھ آپ کے ذریعے کیے تھے وہ تمام کے تمام وعدوں کو ہم سچا پا رہے ہیں۔ انی لاجد ریح الجنۃ من احد، میں احد سے جنت کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ تو میدان جہاد میں مر مٹنے کا جذبہ ہر بندہ مومن کے دل میں ہونا چاہیے۔ یہ 80 زخم کھانے کے باوجود اس دنیا سے جاتے ہوئے خوشی کے ساتھ جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم تو کامیاب ہو گئے۔ جذبہ جہاد سیدنا عبداللہ ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ کا دیکھیے، حضرت عبداللہ
تو میں نے ان کو زخمی حالت میں دیکھا تو یہ خون سے لطبت، بہت زیادہ زخم ان کے جسم پر، اور اس حالت میں پڑے ہوئے تو میں ان کے پاس پہنچ کے میں نے ان سے کہا حل افطر الصائمون، کیا روزے داروں نے روزہ افطار کر لیا؟ یعنی حضرت عبداللہ ابن مخرمہ روزے کی حالت میں جنگ یمامہ لڑ رہے تھے، اور یہ وہ جنگ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے 1200 صحابہ نے شہادت کے نذرانے پیش کیے۔ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے اس جنگ میں 1200 صحابہ نے، اور نبی علیہ السلام کی زندگی میں جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں ان میں صرف 270 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، اور آپ کی ختم نبوت کے لیے یہ جو جنگ یمامہ لڑی گئی ہے اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ تو فرمایا جب میں پانی لے کر پہنچا تو وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ، یہ جذبہ جہاد ہے، یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی صحابہ کرام جیسا جذبہ، اللہ کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ قبیلہ بنو سلمہ کے یہ ایک فرد تھے، اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ آئے، 4 بیٹوں کے ساتھ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیٹوں کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دی۔ فرمایا نہیں اللہ کے رسول، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا تم پاؤں سے لنگڑے ہو، تمہارا پاؤں ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول، میں اس حالت میں ہی جانا چاہتا ہوں، اور میری یہ خواہش ہے کہ میں اسی حالت میں شہید ہو جاؤں، اور جب کل قیامت کا دن ہو تو میں لنگڑاتا ہوں اللہ کی جنتوں میں داخل ہوں۔ سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے نکلے تو یہ دعا کی، اے اللہ اب جب کہ تیرے نبی نے مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دی ہے، اب مجھے واپس مدینے میں مت لا۔ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، بیٹوں نے کہا ہم ان کو جنت البقیع میں دفن کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اجازت دے دی۔ سواری پر جب ان کو لادا گیا، رکھا گیا تو سواری مدینے کی طرف آتی ہی نہیں، وہ کھینچتے مدینے کی طرف، وہ واپس احد کی طرف۔ نبی علیہ السلام نے ان کے گھر والوں سے پوچھا کیا عمر بن جموح نے کوئی دعا کی تھی؟ فرمایا انہوں نے یہ دعا کی تھی، اے اللہ اب جب کہ تیری طرف سے آرڈر مل گیا ہے، تیری طرف سے اجازت مجھے مل گئی ہے میدان جہاد میں جانے کی، اب واپس مجھے مت لا۔ فرمایا اللہ نے دعا قبول کر لی ہے، اب اس کو میدان احد کے اندر دفن کیا ہے۔ یہ جذبہ جو صحابہ کرام میں تھا، یہ جذبہ صحابیان عورتوں کے اندر بھی تھا۔ سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھی ہیں، آج ہم کہتے ہیں بوڑھوں کا سہارا کون بنے گا، گھر والوں کا سہارا کون بنے گا۔ یہاں دیکھیے یہ بھی جذبہ ہے، اپنے 4 بیٹوں کو اپنے سامنے بٹھاتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں اے میرے بیٹو، اسلام تم نے اپنی مرضی سے قبول کیا، ہجرت تم نے اپنی مرضی سے کی ہے، اب جب کہ تمہیں پروردگار کی طرف سے جہاد کے میدان کے اندر لڑنے کی اجازت مل چکی ہے، یہ بات ذہن نشین کر لو، جس طرح تم ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو اسی طرح تمہارا باپ بھی ایک ہی ہے، اس کے تمہارے حسب اور نسب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، تم حلال کی اولاد ہو۔ جب میدان جنگ میں جانا تو بڑے بڑے جنگجوؤں سے لڑنا۔ صحابہ کہتے ہیں جب وہ میدان میں کودے تو بڑے بڑے دشمنوں سے ٹکرائے اور ان سے لڑے، یہاں تک کہ ان تمام کو شہید کر دیا گیا، اور انہوں نے بھی دشمن کی صفوں کو تہس نہس کر کے رکھا۔ یہ جذبہ جب ماؤں کے اندر ہو تو پھر خالد بن ولید پیدا ہوتے ہیں، پھر صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے ہیں، پھر سلطان ٹیپو پیدا ہوتے ہیں۔ جب ماؤں کے یہ جذبے نہ ہوں، جب مائیں ٹک ٹاک کی دلدیدہ ہوں، جب باپ اور ماں فیس بک کے کھلاڑی ہوں، جب
مجاہد پیدا نہیں ہوتے، پھر ڈکٹیٹر ہی پیدا ہوتے ہیں، پھر اداکار اور میوزک ڈائریکٹر ہی پیدا ہوتے ہیں، امام عالم محدث فقیہ پیدا نہیں ہوتے، مجاہد پیدا نہیں ہوتے۔ بغداد پہ حملہ ہوا، اس وقت بغداد کے جو بصرہ کے جو حکمران تھے ابو عبیدہ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے لوگوں کو خطاب کیا، جہاد کے لیے تیار کیا۔ جب جذبہ جہاد لوگوں میں بیدار ہوا، ان کی تقریر کو سننے والی ایک عورت بھی تھی جس کا نام ام ابراہیم تھا، وہ ابو عبیدہ عبد الواحد سے مخاطب ہوئی اور کہا، اے ابو عبیدہ، میرا بیٹا تیرا شہید ہے، تو جانتا ہے وہ کتنا حسین و جمیل ہے، کس قدر خوبصورت ہے اور مالدار بھی ہے، بصرہ کے امراء کی بیٹیوں کے رشتے میرے بیٹے کے لیے آئے ہیں، لیکن مجھے آپ کی تقریر سے حور العین پسند آئی ہے، میں اس کا 10,000 درہم حق مہر دیتی ہوں اور اپنے بیٹے کو میدان جہاد میں آپ کے ساتھ بھیجتی ہوں، میں اپنے بیٹے کا نکاح جنت کی حور سے کرتی ہوں۔ بیٹے کو نہلایا، غسل کروایا اور اس کو سفید جوڑا زیب تن کروایا، سر پہ سفید پگڑی باندھ کے اس کو کہا، یہ تیرا کمر ہے، اب تو نے میدان جہاد میں لڑنا ہے اور جنت کی حور عین جو ہے اس کو حاصل کرنا ہے۔ یہ قافلہ نکلتا ہے، کافروں سے مد مقابل ہوتے ہیں اور یہ ابراہیم جو ہے شہید ہو جاتا ہے۔ ابو عبیدہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے، ام ابراہیم سے ذرا تحمل سے بات کرنا، پہلے حال احوال طرف کرنا، پھر انہیں ان کی شہادت کی خبر دینا۔ بصرہ میں داخل ہوتے ہوئے سب سے پہلے ابو عبیدہ عبد الواحد سے جو ملنے والی تھی وہ ام ابراہیم تھی، اور کیا کہتی ہے، اے ابو عبیدہ، مجھے بتاؤ کیا رب نے میرے اس ہدیے کو قبول کیا ہے یا نہیں کیا؟ فرمایا، اللہ نے تیرے بیٹے کی شہادت کو قبول کر لیا، تیرا بیٹا رب کے راستے میں شہید ہو گیا۔ رات کو ماں سوتی ہے، رات کو خواب آیا اور صبح ابو عبیدہ کو آگے کہتی ہے، رب نے جو 10,000 روپیہ حق میں نے اپنے بیٹے کا دیا تھا وہ قبول کر کے جنت کی حور کے ساتھ میرے بیٹے کا نکاح کر دیا۔ یہ جذبہ جہاد جب ماں کے اندر بیدار ہوتا ہے تو پھر مجاہدین پیدا ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا مجاہدین سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، جب وہ دربان جنت کے پاس پہنچیں گے، مجاہدین مہاجرین کا وہ گروہ جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا، ان سے جنت کا دربان کہے گا، کیا تمہارا حساب و کتاب ہو چکا؟ تو وہ آگے سے کہیں گے، بِأَيِّ شَيْءٍ مُحَاسَبْ، ہم نے کس چیز کا حساب دینا ہے، وَإِنَّمَا كَانَتْ أَسْيَافُنَا عَلَىٰ عَوَاتِقِنَا، جبکہ ہم دنیا میں تھے تو تلواریں ہمارے کندھوں پر تھیں، ہماری گردنوں میں ہماری تلواریں لٹکی ہوئی تھیں، فی سبیل اللہ حتی متنا علی ذالک، اسی رستے میں ہم لڑتے 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 شہید ہو گئے، ہم نے حساب کس کا دینا ہے؟ بغیر حساب جنت میں پہلا گروہ مجاہدین مہاجرین کا داخل ہوگا۔ یہ جذبہ جہاد ہمارے دلوں میں بیدار رہنا چاہیے، کیونکہ میرا مال، میری جان اور میری زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے رب کا ہے، اور رب نے ہماری جانوں اور ہمارے مالوں کے بدلے ہمیں جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ہم سے ہماری جانیں خرید لی، ہمارے مال خرید لیے اور بدلے میں جنت دی ہے۔ فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے سودا کیا، ان کی جانیں اور ان کی مال لے کر بدلے میں ان کو جنت دے دی ہے۔ تو جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ رب کے راستے میں مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور موقع ملنے پر رب کے راستے میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ جہنم سے
نجات عطا فرمائے گا۔ فرمایا یا ایھا آمنو هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا تمہیں میں خبر نہ دوں کہ جو عمل تمہیں جہنم سے نجات دے دیں گے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ پر تم ایمان لاؤ، اس کے رسول پر تم ایمان لاؤ اور اس کے راستے میں جہاد کرو۔ فی سبیل اللہ جہاد کیا ہے؟ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کی توحید کو، اللہ کی وحدانیت کا جھنڈا گاڑنے کے لیے جو لڑائی لڑی جاتی ہے، جو کوشش، جو جدوجہد کی جاتی ہے، اسے جہاد فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہمارے دلوں میں جس طرح نماز روزے کی محبت ہے، اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ کی محبت بھی پیدا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر